إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحیات مع الظالمین إلا برما. صلوات پڑھتے ہیں محمد. حضرت ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فقرے کہ جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ کی خدمت میں امام کے جن فقرات کو پیش کیا، اس کے ذیل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرد مومن US میں مریض ہیں، اور دیگر وہ افراد کے جو مریض ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں ان کے رشتہ دار چاہنے والے دعا کر رہے ہیں، ان سب کے لیے مل جل کے 5 مرتبہ ام یجیب کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مرد مومن کو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما. جہاں جہاں پر بیشیان حیدر کرات مریض ہیں، پروردگار ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام کے جن نورانی کلمات کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور مسلسل اسی کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، اس میں مولا اپنے مقصد قیام کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ میں کربلا کی تعمیر کیوں کر رہا ہوں، اور لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب بھی دے رہے ہیں.
کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ مولا اگر آپ شہادت کے لیے نکل رہے ہیں تو ان بچوں کو لے کے آنے کی کیا ضرورت ہے، اہل حرم کو ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو امام واضح کر رہے ہیں، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، وان الباطل لا یتناہی عنہ، اور کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے، لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ حقا حقا، کہ ایسی صورت میں ایک مرد مومن کے لیے سزاوار ہے، بہتر ہے کہ وہ لقاء پروردگار کی آرزو کرے، فإنی لا اری الموت الا سعادہ، اور ایسی صورت میں کہ جہاں پر حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے نہ روکا جا رہا ہو، حسین موت کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، فإنی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، اور ایسی صورت میں حسین ظالموں کے ساتھ زندگی کو ننگ و عار سمجھتے ہیں، اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو حسین سمجھتے ہیں، تو اس پیغام کو بعد شہادت کون پہنچائے گا لوگوں تک کہ حسین کیا فکر رکھتے تھے، کیا سوچ رکھتے تھے، لہٰذا ان اہل حرم کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اور جو کچھ بھی میرے بارے میں کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لے کہ میں جو کربلا کے سلسلے سے نکل رہا ہوں تو در حقیقت حق کی راہ کو واضح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ حسینی مکتب کا انداز یہ ہے کہ جہاں پر حق پہ عمل نہ ہو، جہاں باطل کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے، تو حسین اس سماج اور اس معاشرے کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جہاں پر حق پامال ہوتے ہوئے لوگ دیکھتے رہیں اور کچھ نہ بولیں، حق کا ساتھ نہ دیا جائے، باطل کی مخالفت نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین آزاد ہیں، حسین حر ہیں، اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حریت یعنی فریڈم اور آزادی جب انسان کے وجود کا حصہ بنتی ہے تو انسان اپنی آزادی کی بنیاد کے اوپر کسی کی غلامی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تکن عبد غیرک، اپنے علاوہ جو تمہاری زندگی ہے اس زندگی میں لا تکن عبد غیرک، کسی غیر کے غلام نہ بنو۔ کیوں؟ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب آزاد پیدا کیا ہے تو اب نہ تم کسی بڑے عہدیدار کے غلام بنو، نہ کسی منصبدار کے غلام بنو، نہ کسی باس کے غلام بنو، کسی کے غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تم آزاد رہو گے تو اس کے بعد اس حریت کی زمین پر پھر بندگی کی فصل بوئی جا سکتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب تک انسان نے، آپ دیکھیں آپ کسی کھیت میں جائیں، بہرحال یہاں پر کھیت کو کس انداز سے لیتے ہیں، آپ اس کو باغ سمجھ لیں کہ جہاں پر گیہوں چاول یہ جو اگتے ہیں، اس کو آپ کھیت کے عنوان سے لیں کہ یہ جو کھیت ہے اس میں آپ جائیں کہ کہیں پہلے سے کچھ بویا گیا ہو، گھاس پھوس اگر وہاں پر ہے تو جو گھاس پھوس ہے وہاں پر دوسری فصل نہیں اگائی جا سکتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے جہاں پر چاول اگر بوئی جاتی ہے، چاول کی فصل ہوتی ہے، تو خاص طور پر ایک جگہ اس کو رکھ کے پھر دوسری جگہ فاصلے سے اس کو لگایا جاتا ہے، جو ہم آسانی سے اس کے بعد پھر کھاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی زحمتیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک زمین میں اگر ایک چیز ہے تو جب تک وہ ہے دوسری فصل نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہاری زمین دل میں کسی کی غلامی کی فصل ہے، جب تک یہ آزادی کی جو کشت ہے، آزادی کی جو زراعت ہے، جو آزادی کی فصل ہے، جو آزادی کی کھیتی ہے، یہ اس وقت تک نہیں لگائی جا سکتی جب تک کہ اس غلامی کے پیڑ پودوں کو اور اس کے جو سارے خس و خاشاک ہیں اسے دور نہ کر دیا جائے۔ اور جب یہ دور ہو جائیں گے تو جب یہ زمین تمہاری آزاد ہو جائے گی اور اس پر کسی کی غلامی کی چھاپ نہیں ہوگی، تو اب یہیں سے بندگی کے پھول نکلیں گے، یہیں سے پھر بندگی
کی فصل سامنے آئے گی، اور بندگی کی فصل کے لیے ضروری ہے کہ زمین ہموار ہو، آزاد ہو، زمین دل آزاد ہو۔ توجہ کیجیے گا، اس منزل پر جو چیز قابل غور ہے اور ہمارے لیے توجہ اس پر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک یہ ہمارا دل خالی نہیں ہوگا، جب تک اس میں کوڑا کرکٹ اور سارے مسائل رہیں گے، جب تک ساری چیزیں اس کے اندر رہیں گی، جب تک اس میں مادیت رہے گی، جب تک خواہشیں رہیں گی، جب تک دنیا رہے گی، عبودیت اور بندگی نہیں آ سکتی ہے۔ اور اسی لیے مولا نے فرمایا کہ تمہیں پروردگار نے آزاد پیدا کیا ہے، اور جب آزاد پیدا کیا ہے تو تمہاری فطرت میں نہیں رکھا ہے کہ تم غلام بن جاؤ، غلام نہ بنو، پروردگار نے نہیں چاہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دوسرے کا غلام نہ بنو، نہیں، اپنی شہوتوں کے غلام بھی مت بنو۔ من ترک الشہوات کان حرا، تو جو شہوتوں کو ترک کر دے وہی حر ہے، حریت یہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے لیکن حقیقت میں غلام ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں جو میرے جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی بات واضح ہو جائے۔ ایک شخصیت ہیں شیخ تہرانی، عارف ہیں، اور مسائل کو، چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جیسے ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر۔ ایک ان کے دوست بہت بڑے بزنس مین، بہت بڑے تاجر، بہت ثروت مند، بہت پیسے والے، انہوں نے ایک گھر بنوایا، بہت زبردست لق و دق عالی شان گھر، کئی منزلہ گھر، جس میں جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ سب کچھ انہوں نے اس میں رکھا اپنے، کئی ایکڑ زمین پر ان کا عالی شان، اسے گھر کہیں، محل کہیں، قصر کہیں، جو بھی بہرحال ایک عمارت انہوں نے تعمیر کرائی۔ دنیا بھر کے جو بہترین آرکیٹیکٹ تھے، بہترین انجینئر، دنیا بھر سے بلایا اور ان کو کام پہ لگایا، اور کئی سالوں بعد یہ گھر تیار ہوا۔ جب گھر تیار ہوا تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر جب بنتا ہے تو جو با ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ کسی مقدس ہستی کو، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو لے کے آتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارے گھر میں برکت آئے گی۔ تو شیخ تہرانی کے پاس گئے کہ حضور آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پر دوست تھے، قبول کر لیا۔ گھر میں آئے، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ گھر تو کیا ہے، پوری حویلی ہے، یہ گھر کیا ہے، پورا شہر ہے، اس کے اندر باغات بھی ہیں، الگ الگ چیزوں کے باغات ہیں، جو اس ملک میں جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہوں ان کے باغات ہیں۔ ایپل الگ ہے مثال کے طور پر، اورنج الگ ہے، اور سارے انگور کی بیلیں، سب ہر طرف آبشار ہیں، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا آرٹیفیشل جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں وہ سب انہوں نے اکٹھی کر لی اپنے گھر میں۔ ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ تو ٹیلا بھی ہے اور پہاڑی بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، بہترین بیڈ روم الگ انداز کا ہے اور ڈرائنگ ہال الگ ہے اور کچن الگ ہے، سب۔ حیرت سے شیخ تہرانی، توجہ کیا، حیرت سے شیخ تہرانی دیکھ رہے ہیں سب طرف، جہاں جہاں وہ لے کے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کو محسوس ہوا، جنہوں نے گھر بنایا تھا اور گھر کے مالک تھے، کہ شیخ تہرانی کو گھر بہت پسند آ رہا ہے، بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اس کے اندر آپ کوئی نقص نہیں نکال سکتے، توجہ کیجیے گا، اس گھر کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی نہیں نکال سکتے کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ میں نے جو بنوایا ہے، بہترین دنیا کے جو انجینئر ہو سکتے تھے انہیں میں نے لیا ہے اور ان کے ذریعے سے یہ گھر کی تعمیر کی ہے، بہترین، جو کوئی بھی اپنی فیلڈ کا ماہر تھا اس سے بنوایا ہے۔ جو دروازے ہیں، ڈور ہیں، یہ سارے ونڈو، یہ سب ان لوگوں سے بنوایا جو اس کے ماہر تھے، جو کلر ہے وہ اس سے جو اس کا ماہر تھا، جو جس طرح سے بھی جو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کچن اس سے بنوایا جو اپنی فیلڈ میں ماہر تھا۔ تو کوئی بھی اس میں نقص آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیخ تہرانی مسکرائے، اور مسکرا کے انہوں نے کہا کہ اس میں تو میں بہت بڑا نقص دیکھ رہا ہوں، اس گھر کے اندر میں بہت بڑا نقص دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہترین انجینئر میں نے بلائے ہیں، پیسہ خرچہ کیا ہے، میں نے ایسا تو اپنی زندگی میں اتنا دل لگا کے کوئی کام کیا ہی نہیں جتنا اس گھر میں نے دل لگا کے اس گھر کو بنوایا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں؟ کوئی نقص نہیں ہو سکتا، اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری ٹیم بیچی ہے، ریسرچ کی انہوں نے، اور اس کے بعد ماڈل تیار کیا ہے، اور میں نے کئی لوگوں سے اس کو دکھوایا ہے، ایسا کیسے سب نے اس کو اپروو کیا کہ ہاں یہ بہترین ہے، اس سے بہتر نقشہ نہیں ہو سکتا، تو میں نے بنوایا ہے اس کو۔ کہا نہیں، اس کے اندر نقص ہے۔ آپ بتائیے نقص کیا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، بتائیے نقص کیا ہے۔ کہا نقص یہ ہے کہ اس گھر سے دل چھڑانا بہت مشکل ہے۔ اس گھر سے جو تم نے بنایا ہے، اپنی تمناؤں کی آرزوؤں کا جو تم نے محل بنا لیا ہے، اس سے تم دل چھڑا سکتے ہو؟ یعنی اگر کوئی کہے کہ گھر چھوڑ دو تو تم چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی غلامی کا اہتمام کیا ہے،
تم آزاد ہو، باہر آزاد ہو، لیکن اس گھر میں آ کے قیدی ہو، غلام ہو اس گھر کے، اس لیے کہ اس گھر کو مینٹین کرنے میں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ساری تمہاری جو ذہن کی انرجی صرف ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس کے بعد جو منزل ہے یہ کہ اس گھر سے تم اپنا دل نہیں چھڑا سکتے۔ تو عزیزو، ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے آپ اپنی غلامی کے اسباب بناتا ہے، اور وہ وہاں پر ہوتا ہے جب اپنی شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اور جو روایت کہتی ہے وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ پروردگار نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، نہ کسی دوسرے کے غلام بنو، نہ اپنے نفس کے غلام بنو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح غلام ہوتی ہے، اس کی فکر غلام ہوتی ہے، دنیا کا وہ غلام ہوتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہوتا، دنیا کا ہوتا ہے۔ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کیسے پتہ چلے؟ کہا کہ تو دین اور دنیا کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو دیکھو، بزنس بہت پھلے گا، پھولے گا، بہت آگے بڑھے گا اگر سود لوگے، اگر جھوٹ بولو گے، اگر کسی کو دھوکہ دو گے تو بہت پھلے گا، بولے گا۔ اب یہاں پر یہ منزل ہے کہ انسان فیصلہ کرے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی ڈیل ہو رہی ہے، ہو جائے گی، لیکن ذرا سا سچ بول دیا، ڈیل کینسل ہے، لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا جھوٹ بول دو، یہ منزل ہے۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے انسان غلام کس کا ہے۔ انسان دنیا کا غلام ہے کہ بندے پروردگار ہے۔ جو بندے پروردگار ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور جب وہ آزاد ہوتا ہے تو اس کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، اس کے اندر صداقت پائی جاتی ہے، اس کے اندر امانت پائی جاتی ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ آزاد ہوتا ہے۔ اور اسی آزادی کو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے وہ اصولوں کا سودا نہیں کرتا۔ میں نے کل کچھ نمونے پیش کیے تھے، آج کچھ اور نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مسلم ابن اوسجہ، امام کا جانباز سپاہی، امام نے جب قیام کیا ہے کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں مولا، تو پہنچنے کے بعد آپ نے پیچھے خندق کھودی ہے۔ جب آپ نے خیمے لگائے ہیں تو خندق اس لیے کہ دشمن فوراً حملہ نہ کر سکے، اور خندق میں آگ ہے۔ جب یہ لشکر کے اشقیاء کے سے متعلق جو افراد ہیں وہ آئے ہیں تو ان لوگوں نے جب دیکھا ہے کہ یہ آگ ہے اور اس کو لانگ کے ہم ادھر جا نہیں سکتے، تو خاص طور پر شمر آیا ہے، اور شمر نے آگے کہا، عجیب بے حرمتی کی، اہانت کی ہے کہ حسین تم نے اس دنیا سے پہلے اس دنیا میں معاذ اللہ آگ روشن کر لی ہے۔ تو اس منزل پر کہ جہاں مولا نے کچھ آیات کی تلاوت کی ہے، جواب دیا ہے، وہیں پر مسلم ابن اوسجہ جائیں، توجہ کیجیے گا، حسین کی حریت کو دیکھیں، حسینی لائف اسٹائل کو دیکھیں، حسینی طرز زندگی کو دیکھیں، کہ مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ مولا یہ اس وقت جو شمر ہے یہ میری دسترس میں ہے، اور چلے کمان میں تیر کو جوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مولا اس طرح سے اس کا میں نے نشانہ لیا ہوا ہے کہ میرا نشانہ چکے گا نہیں، لیکن میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اجازت دیں تو میں اس کا کام تمام کروں۔ کون ہے؟ شمر ہے۔ کیا مولا کو نہیں پتا یہی شمر میرا قاتل ہے؟ پتا ہے، لیکن یہ حریت حسینی ہے۔ حسین آواز دیتے نہیں، جب تک اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ہم اسے سزا نہیں دیں گے، کہ نہیں، یعنی دشمن بالکل دسترس میں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، مولا کو صرف لبوں میں حرکت دینا ہے، یہ بس کہہ دینا ہے کہ ہاں مسلم ابن اوسجہ اس کا کام تمام کرو، شمر کا کام تمام ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، حسین آواز دیتے ہیں کہ نہیں، اس کا کام تو تمام ہو جائے گا لیکن میرے دین کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ میں اپنی قربانی دے کر دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ طرز زندگی، یہ لائف اسٹائل ہی ہمیں کہاں ملے گا کہ جب دشمن سامنے اس کا نشانہ لیا ہوا ہے اور ایسا
فوجی اور ایسا سپاہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا نشانہ چوکے گا نہیں، بالکل میرے سامنے ہے، آپ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن مولا اجازت نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد پھر کتنی سختیاں ہیں جو مولا نے برداشت کی ہیں۔ یہی شمر ہے جو سینے پہ بیٹھا ہے، اور شمر جالس علی صدرہ، اور زینب تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے۔ یہ ساری مصیبتیں حسین نے برداشت کی ہیں، لیکن حریت اپنی منزل پر ہے۔ اور کس مقام پر ہے حریت کہ جب مولا زخموں سے چور زمین کربلا پر آئے ہیں۔ اب دیکھیں حریت، یہ آزادی کیا ہے جو حسین ہمیں بتاتے ہیں۔ دنیا میں فریڈم کا صرف نعرہ ہے، آپ دیکھیں حسین کس منزل پر آزاد ہیں کہ جب زخموں سے چور زمین کربلا پر آئے ہیں تو اتنے تیر پیوست ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے، اتنے زخم ہیں، ہر ایک جگہ سے لہو ٹپک رہا ہے۔ اس منزل پر جب شمر چلا ہے تو ڈر رہا ہے، خوف کے عالم میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین، چونکہ معلوم ہے شیر خدا کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کا لہو حسین کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، لہذا خوف ہے، تو اب ڈر رہا ہے۔ اور فوج میں یہ کانا پھوسی ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا ہوا، کہ اب حسین اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے، ابھی حسین کے وجود کے اندر طاقت ہے کہ نہیں۔ تو کہتا ہے میں ابھی پتہ لگاتا ہوں طاقت ہے کہ نہیں۔ دیکھیں حریت کہاں پر ہے، کیسے پتہ لگاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ حسین کے وجود کے اندر جو حریت ہے، جو غیرت ہے، وہ غیرت بتائے گی کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے حسین، فوج نے تمہارے خیام کی طرف حملہ کر دیا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیام کی طرف حملہ کر دیا ہے، اور تمہارے اہل حرم کی طرف جا رہے ہیں غارت کرنے کے لیے۔ تو وہ منزل ہے کہ تاریخ کہتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تیروں پہ تیر کھائے ہوئے ہیں، زخموں پہ زخم ہیں، لیکن اپنی ساری طاقت کو امام حسین علیہ السلام نے سمیٹا، عرض کربلا پر اپنی کوہنی کو رکھا، اور کوہنی کو رکھنے کے بعد پوری طاقت سے جتنا ہو سکتے تھے بلند ہوئے، اور بلند ہونے کے بعد یہ فقرے ارشاد فرمائے، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے آل ابی سفیان کے ماننے والوں، اگر تم دین کو نہیں مانتے ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد بن کے تو جیو۔ کہ حسین اس منزل پر پیغام حریت دے رہے ہیں۔ کون حسین ہے؟ ہم نے کہاں پہچانا حسین کو؟ اے آل ابی سفیان، سفیان کے ماننے والوں، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، اگر تم دین کو نہیں مانتے ہو، وکنتم لا تخافون المعاد، اور تمہیں معاد اور قیامت سے خوف نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کوئی معاد ہے، تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت میں تمہیں جواب دینا ہے، تو ٹھیک ہے تم دنیا پرست ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، تو اپنی دنیا میں تو آزاد بن کے جیو۔ تمہارا جو کچھ تعلق ہے مجھ سے ہے، دشمنی مجھ سے ہے، میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ اہل حرم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ان کی طرف کیوں تم آگے بڑھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس منزل پر کہ جہاں آخری سانسیں ہیں آپ کی، کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ دیر اگر شمر نہ بھی آتا، عزیزو بہت مظلومیت کی داستان ہے، اگر نہ بھی آتا اور خنجر نہ بھی چلاتا تو زیادہ دیر حسین جی نہیں سکتے تھے۔ جس کے سینے پر اکبر کا داغ ہو، جس نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہو، جو صبح سے لے کے شام تک اپنے جانثاروں کی لاشیں لے کے آیا ہو اور زخموں سے چور ہو، کتنی دیر زندہ رہ سکتا تھا؟ لیکن عزیزوں اس کے بعد جو تھوڑی سی بھی زندگی ہے، حسین یہ بتانا چاہتے ہیں، اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، یاد رکھو حسین کو چاہے تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہو، چاہے ایک سانس کا وقت ملے، لیکن حسین کو غلامی کی سانس برداشت نہیں ہے۔ چاہے تم ایک سانس لو، آزادی کی سانس ہونا چاہیے، حریت کی سانس ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اور یہ جو زندگی ہے امام حسین نے، جو حریت جو ہمیں بیان کی ہے، جو ہمارے سامنے پیش کی ہے، اگر یہ حریت نہ ہو، اگر اس حریت تک آپ نہ آئیں، اگر اس آزادی تک نہ آئیں، تو پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے واقعہ ہرہ ہے، سن 63 ہجری 63 ہجری میں جو واقعہ ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں۔ ہرہ کہتے ہیں ایک ایسے گرم اور کالے پتھر کے
پہاڑی علاقے کو کہ جہاں پر ایک زمانے میں آتش فشاں ہوا کرتے تھے اور ایک ایسی منزل تھی کہ جہاں گویا کہ بڑی گرمی ہوا کرتی تھی، تو اسی لیے اسے حرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ داستان ہے، آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جو واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب غسیل الملائکہ عبداللہ ابن حنظلہ کے بیٹے نے جب قیام کیا ہے اور آواز بلند کی ہے یزید کے خلاف، اور ان کے اس قیام کو کچلنے کے لیے یزید نے لشکر بھیجا ہے مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں، تو اس لشکر کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ 27,000 5,000 سے 27,000 کا یہ لشکر ہے، اور جب یہ پہنچا ہے تو اس نے کیا تباہی مچائی ہے۔ 80 صحابہ پیغمبر کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، بہرحال شہید کا لفظ تو شاید یہاں پہ مناسب نہ ہو، قتل کیا ہے 80 صحابہ پیغمبر، 700 قاریان قرآن، اور کل تعداد اگر آپ دیکھیں تقریباً 11,700 لوگوں کا خون بہایا ہے مدینے میں۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے ہیں، 3 دن تک نماز نہیں ہوئی ہے، اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں عجیب صورتحال ہے۔ 1,000 کنواری لڑکیاں، 1,000 لڑکیوں کو، عجیب 1,000 کس طرح سے بیان کروں، زنا کی گئی ان کے ساتھ میں، 3 دن تک اپنی فوج کے اوپر حلال کر دیا، جو چاہو کرو، 3 دن تک لشکر شام نے جو چاہا ہے کیا ہے۔ اور کس حد تک ظلم ہے، ماؤں کے شکم میں اگر بچے ہیں تو ان بچوں کو شکم چاک کر کے نکال لیا اور پھینک دیا گیا ہے۔ اور ابن قتیبہ دینروی نے تو عجیب بات لکھی ہے، یہ آج کی اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں اس طرح سے مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ساری چیزیں، یہ ان کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے؟ عجیب اس نے داستان نقل کی ہے اور عجیب بات بیان کی ہے۔ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے شام کا ایک سپاہی کسی کے گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ وہ پورا گھر لوٹا جا چکا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ گھر میں ایک خاتون تھی، اپنے بچے کو لیے ہوئے تھی، اس خاتون نے صرف اس سپاہی سے اتنا کہا کہ اس گھر میں جو کچھ تھا سب لوٹا جا چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا، اس بچے کو اس کی آغوش سے چھین کے اتنی زور سے دیوار پہ مارا کہ بچے کا بھیجا باہر آ گیا۔ یہ سب کربلا کے واقعے کے بعد ہے۔ یعنی تاریخ جو بتا رہی ہے وہ عجیب و غریب داستان ہے جسے تاریخ پیش کر رہی ہے۔ یہاں پہ قاری بھی مارے گئے، یہاں پہ صحابی بھی مارے گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اہل بدر میں پھر اس واقعے کے بعد کوئی نہ بچا، سب مار دیے گئے، اور بڑے بڑے صحابیوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، جس میں جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام ہے، ابو سعید خدری کا نام ہے، ان سب کو ذلیل کیا گیا۔ اور اس کے بعد اب توجہ، یہاں پر ایک منزل ہے جو بہت ہم سب کے لیے ایک حساس مرحلہ ہے کہ اگر کربلا تک تم نہیں آؤ گے، اگر خون نہ دو گے، اگر واقعی جو حریت کا میدان ہے وہاں پر نہیں آؤ گے تو کس طرح سے تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ حسین وہاں آواز دے رہے ہیہات من الذلہ، اور ہیہات من الذلہ کے بعد یہ حسین کی عزت ہے کہ سر کٹ جانے کے بعد بھی نوک نیزہ پہ بلند ہے۔ اور یہاں پر آئیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بچا رہے تھے اور کربلا نہ پہنچے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جتنا مار سکتے تھے، جتنی کاٹ کر سکتے تھے، جتنا خون بہا سکتے تھے بہا دیا لشکر شام نے۔ اور پھر مسلم ابن عقبہ نے کیا کیا کہ جتنے پھر گھر میں زندہ افراد اور جوان تھے سب کو لائن سے کھڑا کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں امام بلا رہے تھے کربلا آنے کے لیے، تو آنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، جو کربلا نہیں پہنچے۔ جب کربلا نہیں پہنچے تو انجام کیا ہوا؟ انجام کیا بہت اچھا ہو گیا؟ کیا جو دنیا چاہتے تھے وہ دنیا مل گئی؟ نہیں، حسین کی انہوں نے بیعت نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ ان کو مسلم ابن عقبہ نے لائن سے کھڑا کیا، اور لائن سے کھڑا کرنے کے بعد گرم گرم مہر لی، اور مہر لینے کے بعد ہر ایک سے کہا کہ اپنے شانوں کو، اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو ہٹاؤ۔ شانہ سامنے مہر لگائی یزید کی غلامی کی۔ لائن سے لے کے پورے مدینے میں جتنے وہ افراد جو بچے تھے ہر ایک کے شانے پر اب یزیدیت کی مہر تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ یہ آواز دے رہی ہے کہ اگر تم حسینیت کی حریت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یزیدیت کی غلامی کی چھاپ لے کے اس دنیا سے جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔
حسینی جو طرز زندگی ہے اگر اسے اختیار نہ کرو گے تو دیکھیں کہ جو شہدائے کربلا تھے وہ کتنے آزاد، اس کے بعد یہ سب غلام، اور کس انداز سے ذلت آمیز زندگی ہے۔ ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم حسینی طرز زندگی کو اختیار نہیں کریں گے تو ذلتیں ہمارا مقدر ہیں اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ایک درس دے رہی ہے تاریخ، ایک شخصیت ہے تاریخ میں اور بہت بڑا نام ہے، تقریباً 1800 احادیث اس شخصیت نے نقل کی ہیں، جنہیں صحابی پیغمبر کہا جاتا ہے، پیغمبر کے ایک بڑے صحابی۔ اور ان کا انداز یہ ہے کہ جب مولا مکے سے رخصت ہو رہے ہیں تو مولا کے پاس آئے ہیں، یہ صحابی مولا کے پاس آئے ہیں اور مولا سے آگے کہتے ہیں کہ مولا نہ جائیے، لیکن مولا آواز دیتے ہیں کہ مجھے جانا ہے، اس لیے کہ میں اپنے لیے نہیں جا رہا ہوں، دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی آؤ میرے ساتھ۔ من کانا باذلا فینا مہجتہ فلیرحل معنا، جو بھی اپنی رگ گردن کا خون دے سکتا ہے، جو خون دے سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ کربلا کیا ہے۔ کربلا تمہیں بہت کچھ مقام، منصب، دولت، طاقت، ثروت نہیں دے گی، بلکہ کربلا تمہارا خون چاہتی ہے۔ کیا تم دے سکتے ہو دین کی راہ میں؟ خون دین کی راہ میں چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے، فداکاری چاہتی ہے، کیا تم لٹا سکتے ہو؟ اگر اتنی طاقت ہے تو آؤ حسین کے ساتھ، نہیں ہے تو اپنے آپ کو آمادہ کرو، تیار کرو، پریپیئر کرو اپنے آپ کو، اس منزل تک لے کے آؤ۔ اس کے بعد کہنا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، اس کے بعد کہنا تو اچھا لگے گا۔ یہ منزل ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے ساتھ کربلا آ نہیں سکتا، لیکن میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سینہ اقدس کا بوسہ لیتے تھے، میں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ بوسہ لیا ہے، زار و قطار گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن حسین کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف انسان گریا کرے اور گریا کرنے کے بعد انسان کی معرفت اس مقام پر نہ پہنچے کہ جہاں پر انسان سوچے کہ شہادت ہمارا مقدر ہے، پھر انسان اس منزل پر نہیں آتا ہے کہ حسین اسے بلائیں اور حسین اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ وہ کاروان عشق حسینی کا ہمراہی نہیں بنتا ہے، ساتھی نہیں بنتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے، توجہ کیجیے گا، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے حسین کو چھوڑا، مکے میں ملے، حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اس سے پہلے جب مولائے کائنات کی ظاہری خلافت آئی اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی ہے، تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں عمار یاسر کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کہیں تو اس کو پکڑ کے لے کے آؤں۔ اور ایک نقل میں ہے کہ مالک اشتر نے کہا میں اس کو ابھی لے کے آتا ہوں، اس کی گدی پکڑ کے لے کے آتا ہوں، سر کے بال پکڑ کے لے کے آؤں گا پیچھے کے، اس کو لے کے آتا ہوں میں، آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ تو مولانا نے کہا نہیں، اس کو چھوڑ دو، ہمیں اس کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آزادی ہے، یہ حریت ہے کہ جہاں پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج کل کے اس دور میں یہی ہے کہ فلاں اگر ہمارے فیور میں آ جائیں، ہماری پارٹی میں آ جائیں، ہمارا ساتھ دے دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، چونکہ ایک بڑا شخص ہے، بڑا نام ہے۔ لیکن مولا کو بڑے ناموں کی ضرورت نہیں ہے، مولا کا تو نام ہی علی ہے، تو علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، علی تو خود بلندی پر ہے۔ اور بس اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک منزل مولا نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے، یہ رسول اللہ کا وہ صحابی ہے کہ جس نے مولا کی بیعت نہیں کی، وہاں مولا کی بیعت نہیں کی، 25 سال تک ادھر بیعت نہیں کی۔ اور اس کے بعد امام جب نکل رہے ہیں تو امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب منظر نامہ بدلتا ہے، پوری توجہ کیجیے گا، جب تاریخ بدلتی ہے اور حجاج حاکم ہوتا ہے تو وہ درندہ انسان کہ جس نے ہزاروں لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا، اس وقت تک اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ کسی سادات میں آل زہرا کو تڑپتا ہوا، قتل ہوتا ہوا اپنے سامنے نہ دیکھے، تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس کے جب یہ مرا ہے تو اس کی جیل میں جا کے آپ دیکھیں کتنے لوگ برہنہ عریاں، مرد و زن، خواتین اور مرد، عریاں بے لباس قید تھے، جن کی تعداد 10,000 تک بتائی جاتی ہے۔ 20,000 کی تعداد میں خواتین تھیں یا اس سے زیادہ، اور تقریباً 30,000 مرد تھے۔
جو بغیر کسی چھت کے ایسے ہی کھلے ہوئے زندان میں تھے، اور ان میں سے ہر روز کتنی ہی تعداد کو یہ قتل کیا کرتا تھا، ذبح کیا کرتا تھا۔ یہ ایسا درندہ ہے، اور ایسا درندہ کہ جب یہ آیا ہے اور پہلا خطبہ دیا ہے تو کہتا ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ تم سب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سروں کی فصل ایک دم تیار ہے، آمادہ ہے سر اتارنے کے لیے، اور میں جو فیصلہ کروں گا تو میرا فیصلہ قلم سے نہیں ہوگا، میرا فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ یہ اس طرح سے اس کا خطبہ ہے۔ اور جب آیا ہے تو دہشت کے لیے اس نے جہاں پر اس کا آرام کرنے کا مقام ہے، جہاں پر اس کا استراحت کرنے کا، جہاں پر یہ آرام کرتا ہے، وہاں تک آنے کے لیے جو گلی ہے، اس پوری گلی میں دونوں کونوں میں اس نے سر لٹکائے ہوئے ہیں، لوگوں کو قتل کر کے سر لٹک رہے ہیں گلی میں، اور مشالیں ہیں جو جل رہی ہیں تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں۔ تو کتنی دہشت اور وحشت اس عالم میں۔ توجہ کیجئے گا، ایک منزل تک لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اگر امام حسین کی حریت تک ہم نہیں پہنچے اور ہم نے کربلا کی حریت کو نہیں سمجھا تو کس طرح سے ذلتیں ہمارا مقدر بنیں گی؟ اگر حسین کی ہمراہی کا حوصلہ نہ پیدا کر سکے تو کس طرح سے ہمیں کتنے خبیث لوگوں کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ تو دیکھیں جب اتنی بحثت اور دہشت پھیلائی ہے حجاج نے تو کیا عالم ہوا؟ یہی شخص کہ جس نے مولائے کائنات کی بیعت نہیں کی تھی، یہی شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا، یہی آتا ہے رات کی تاریکی میں جب بہت سارے لوگ ہیں حجاج کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، سب ڈرے ہوئے لوگ ڈر کے مارے بیعت کر رہے ہیں اس کے ہاتھوں پر، اور رات ہو گئی اور اس نے کہا کہ بس اب مجھے استراحت کرنا ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ آرام کرنے کے چلا گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ یہ شخص پہنچا کہ جس نے امام کی بیعت نہیں کی ہے، مولا کائنات کی بیعت نہیں کی ہے، جس نے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا ہے، جبکہ مولا بار بار بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے یاد رکھو اگر تم مجھے چھوڑو گے تو یہ مت سمجھو کہ تم ایک عزت مندانہ زندگی گزارو گے، نہیں، بہت ذلیل ہوگے۔ اور وہی ہوا، یہ مولا کی بد دعا تھی۔ یہ شخص پہنچتا ہے رات کی تاریکی میں، دروازہ بند ہو گیا، بیعت ختم ہو گئی، تو یہ جا کر جو باہر نگہبان اور دربان ہے اس سے کہتا ہے، جو سیکورٹی گارڈ اس سے کہتا ہے کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ کہا کہ اندر جانے کی تو اجازت نہیں ہے، بیعت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نہیں، میرے لیے مجھے بہت ضروری کام ہے، جا کے بتاؤ کہ فلاں آیا ہے۔ چونکہ بہرحال اس کا نام تھا تو یہ گارڈ بھی پہچانتا تھا، یہ جو نگہبان تھا، دربان تھا، یہ بھی پہچانتا تھا، ایک بڑی شخصیت کا بیٹا تھا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں جا کے بتاتا ہوں۔ بتایا جا کے کہ کون ہے؟ کہا فلاں آیا ہوا ہے۔ اوہ یہ کون سے وقت پہ آیا ہے؟ کہا بہرحال آیا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ضروری کام ہے۔ کہا بھیجو۔ تو جب پہنچا ہے تو حجاج لیٹا ہوا تھا، چادر تان کے اپنے پیروں پر لیٹا ہوا تھا، اور لیٹے لیٹے پوچھتا ہے کیوں آئے ہو؟ اب سنیے گا جواب، تمہاری بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیعت کرنے کے لیے؟ اس وقت کیوں آئے ہو؟ صبح میں آ جاتے۔ کہ نہیں، میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ۔ میں نے حدیث سنی ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ تو شاید تو اس منزل پر آپ غور کیے، میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ تو شاید حجاج نے کہا بدبخت آج تجھے یہ حدیث یاد ہے، اور جب غدیر میں مولائے کائنات کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر رسول اللہ نے کہا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو حدیث تجھے یاد نہیں تھی؟ تب تجھے بیعت یاد نہیں آ رہی تھی؟ تب جاہلیت کا دور نہیں تھا، اب جاہلیت کا دور ہے۔ اب اس کے بعد عزیزو تاریخ نے لکھا، اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ نے لکھا کہ حجاج نے یہ گوارا نہیں کیا کہ سوتے ہوئے ہاتھ دے اور کہے کہ اس پر بیعت کر لے، بلکہ اسی طرح سوتے ہوئے اپنا پیر بڑھایا۔ او بدبخت، اگر بیعت کرنا ہے، جاہلیت کی موت سے بچنا چاہتا ہے تو میرے پیروں پر بیعت کر لے۔ جھکا، حجاج کے انگوٹھے کو چوما، بیعت کی۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ ذلیل لوگ جو علی ابن ابی طالب جیسے شریف ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتے ہیں، حجاج جیسے کہ پیروں پہ گر کے بیعت کرنا پڑتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اور تاریخ نے لکھا
کہ بیعت نہ کرنے کی اگر وہ بھرپائی نہیں کرتے ہیں اور حسین آواز دیتے ہیں اور حسین کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کس منزل پر انہیں جھکنا پڑتا ہے اور ذلیل ہونا پڑتا ہے، کس منزل پر۔ یہ تاریخ کربلا ہمارے لیے ایک درس ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ مکتب حریت ہے۔ یہاں پہ ہمیں عزتیں ملتی ہیں، یہاں پہ ہمیں عروج ملتا ہے، یہاں پہ انسانی وقار حاصل ہوتا ہے، اور اگر ہم حسین سے دور ہو جائیں تو ذلتیں ہمارا دامن تھام لیتی ہیں۔ بس عزیزوں، اسی منزل پر اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے جو حر ہوتے ہیں، جو آزاد ہوتے ہیں، جن کے وجود کے اندر حریت پائی جاتی ہے، وہ بہانے نہیں بناتے، وہ بہانے نہیں بناتے۔ یہ تو بہانہ بنا رہا تھا۔ جب مولا کائنات سے بیعت کی بات ہوئی تو کہتا تھا مولا اس لیے بیعت نہیں کروں گا چونکہ میں نے دیکھا آپ اہل قبلہ سے جنگ کر رہے ہیں، جو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں ان سے آپ کی جنگ ہے، اس لیے بیعت نہیں کروں گا۔ حسین کا ساتھ یہاں نہیں دیا، بہانہ کر رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن کربلا ہمیں بتاتی ہے جو حقیقی معنی میں آزاد ہوتے ہیں، حقیقی معنی میں جن کے وجود کے اندر حریت ہوتی ہے، وہ تمام تر مسائل کے باوجود جب پورے کوفے کو چھاؤنی بنا دیا گیا ہے اور پورے کوفے کے چپے چپے پر سپاہی ہیں ابن زیاد کے، تب بھی وہ بہانہ نہیں بناتے کہ مولا کیا کرتے، سپاہی ہر طرف تھے، ہم پکڑ لیے جاتے تو کیا ہوتا۔ نہیں، وہ بہانوں کو ختم کرتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کی طرح آگے بڑھتے ہیں، چونکہ وجود کے اندر آزادی اور حریت پائی جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حسین انتخاب کرتے ہیں ایک ایسے دوست کو جو معیار دوستی پر کھرا اترتا ہے۔ دوست کے سلسلے سے آپ حدیث دیکھیں، حدیث کیا بیان کرتی، دوست کون ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے، حدیث معصوم کہ دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ساتھ دے۔ لا یکونو صدیق صدیقاً، اس وقت تک ایک انسان کسی کا دوست نہیں ہو سکتا جب تک کہ 3 مقامات پر اپنے دوست کا ساتھ نہ دے۔ پہلی منزل مشکلوں میں، مصائب میں، پریشانیوں میں اس کا ساتھ نہ دے۔ دوسری منزل اگر دوست نہ ہو، کہیں چلا جائے تو اس کے اہل و عیال، اس کے خانوادے کو، اس کے گھر والوں کو اگر نہ دیکھے تو یہ دوست نہیں ہے، اس دوست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تیسری منزل دوست کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اس کے بچوں کی، اس کے گھر والوں کی کفالت اگر نہ کرے تو حقیقت میں دوست نہیں ہے۔ دوستی کے سلسلے سے بہت ساری باتیں تھیں، ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ بس ایک منزل عزیزوں کہ حسین کے بچپن کے دوست کا ماتم کرنا ہے، حبیب ابن مظاہر کا۔ اور یہ بڑی عظیم شخصیت ہے جس کے وجود کے اندر آزادی پائی جاتی تھی، جس کے وجود کے اندر حریت پائی جاتی تھی۔ عزیزو، جب کبھی اس دنیا میں کوئی دوست کسی دوست کو دھوکہ دیتا ہے، پیچھے سے خنجر مارتا ہے، تو دل تڑپ کے دیکھتا ہے اس حبیب ابن مظاہر کی طرف کہ کیسا دوست تھا۔ کوئی بہانہ نہیں، کچھ نہیں، مولا نے بلایا اور آ گیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب تھوڑا سا غور کریں، ہم اس دنیا میں جب آئے تو پروردگار نے کچھ ہمارے رشتے بنائے ہیں، ہمارے کچھ رشتے ہیں، اور ہماری زندگی کو اللہ نے رشتوں کے حصار میں رکھا ہے۔ بھائی کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بہن کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، چچا کا رشتہ، یہ سارے رشتے وہ ہیں کہ جو پروردگار نے بنائے ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، کون ہمارا بھائی ہوگا ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا باپ ہمارا اختیار نہیں ہے، ماں کون ہوگی ہمارا خود کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے رشتہ بنایا ہے، جس کو جتنے رشتے دے دیے اللہ نے دیے۔ لیکن پروردگار نے ایک عجیب اہتمام کیا کہ اس دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس دنیا میں موت و حیات ہے، کوئی بھی رشتہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے، چھوٹ سکتا ہے، لیکن پروردگار نے کیا کیا کہ ایک رشتہ ہمارے حوالے کر دیا، ایک رشتہ ہمارے حوالے کر دیا کہ سارے رشتے میں بناؤں گا، ایک رشتہ وہ ہے جو تم خود بناؤ گے، اور وہ دوستی کا رشتہ ہوگا۔ اور یہ دوستی کا رشتہ خون جگر چاہتا ہے، جتنا خون جگر پلاؤ گے اتنا یہ رشتہ پروان چڑھے گا۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی کبھی ہر رشتے کی بھرپائی کرتا ہے۔ ایک دوست اگر اچھا دوست ہے تو کبھی یہی دوست باپ کے انتقال کے بعد باپ بن جاتا ہے،
کبھی یہی دوست بھائی کی کمی کو پوری کرتا ہے، کبھی یہ دوست انسان کے لیے ماں کی شفقتیں لٹاتا ہے۔ یہ ایک رشتہ نہ جانے کتنے رشتوں پر بھاری ہو جاتا ہے اگر اس رشتے کے اندر صداقت پائی جاتی ہو، اس کے اندر سچائی پائی جاتی ہو۔ عزیزو، حسین نے بھی حبیب کے ساتھ ایک رشتہ بنایا، رشتہ دوستی، اور ایسا رشتہ بنایا کہ جب نرغہ آدھا میں گھر گئے حسین، دشت کربلا میں ایک بہن کی آواز گونجی، بھیا جب بھی سنتی ہوں تو اتنا سنتی ہوں کہ پسر سعد کا لشکر آ رہا ہے، خولی کا لشکر، ابن زیاد کی لشکر کی کوئی ٹکڑی آ رہی ہے۔ ہر طرف جب بھی سنتی ہوں اور شور ہوتا ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں، تو جب بھی سنتی ہوں کون آیا تو پتہ چلتا ہے کہ دشمن کا لشکر آیا۔ اے بھیا، اس دشت بیابان میں کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ عزیزو، یہ سوچ کے گریہ کرنا کہ حسین کے بچپن کے دوست کا ماتم ہے، اس کا ماتم ہے کہ جو زینب کے دل کی ڈھارس بن گیا، حبیب ابن مظاہر۔ عزیزو، اس منزل پر امام حسین نے خط لکھا ہے، بعض مقاتل کہتے ہیں کہ خط راستے سے لکھا تھا، خط لکھا ہے۔ ہمارے علماء بر صغیر میں پڑھتے ہیں کہ مولا نے جناب زینب نے جب یہ آرزو کی تو خط لکھا، اور عجیب جملے ہیں خط کے، من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، حسین غریب کی جانب سے حبیب ابن مظاہر کے لیے جو فقیہ ہیں، اور خط لکھ کے قاصد کو دیا ہے۔ قاصد پہنچا، دق الباب کیا، حبیب کھانا کھا رہے ہیں، آئے دروازے پہ پہنچے، کون؟ کانا برید الحسین، حسین کا قاصد، لرز گئے، بچپن کا دوست اور اس کا نامہ بر آیا ہے۔ حبیب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کو لیا، خط کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، اور اس کے بعد کے جملے ہیں، انت تعلم قرابتنا من جدنا رسول اللہ، حبیب تمہیں پتہ ہے رسول اللہ سے ہماری کیا رشتہ داری ہے، انت عارف بنا منا، تم ہم سے زیادہ پہچانتے ہو کہ ہم کون ہیں۔ حبیب، تمہارا بچپن کا دوست کربلا کے میدان میں گھر گیا ہے، حبیب جلدی میری مدد کو آؤ۔ یہ جملے ہیں جو حبیب نے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد عزیز ایک جملہ اس کے اندر اور تھا، وہ جملہ حبیب کے جگر پر اس طرح سے کاری ثابت ہوا کہ حبیب کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جملہ یہ تھا، حبیب انت ذو شیبۃ وغیرہ، حبیب تم تو صاحب غیرت ہو، حبیب تم تو غیرت دار بہادر انسان ہو، تم سمجھتے ہو کہ غیرت دار انسان اگر دشمنوں کے نرغے میں گھر جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بازیو، یہ وہ منزل ہے کہ روتے ہوئے پہنچے ہیں حبیب، کھانا کھا رہی تھی زوجہ، کیا ہوا؟ کہا حسین کا خط آیا ہے، کیا لکھا؟ نصرت کے لیے بلایا ہے، کیا سوچ رہے ہو حبیب؟ کہا میں سوچ رہا ہوں جاؤں اگر تو تیرا کیا ہوگا۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، حبیب، اے حبیب، ارے خاک کھا کے میں زندہ لہروں گی، جاؤ فرزند زہرا پکار رہا ہے، تم سوچ رہے ہو؟ عزیزوں، اس طرح سے گریہ کرو کہ حسین کہیں، ہاں میرے چاہنے والے، میرے دوست کے ماتم کا تم نے حق ادا کر دیا۔ گریہ کی آوازوں کو بلند رکھنا، حسین کے بچپن کے دوست کا ماتم ہے۔ اور اس منزل پر جب حبیب پہنچے ہیں کربلا میں، تو جیسے ہی حبیب کربلا میں پہنچے ہیں، ادھر حسین نے آواز دی، عباس دوڑو، اکبر آگے بڑھو، ارے قاسم آگے بڑھو، میرا مہمان آ گیا۔ ارے نعرہ تکبیر کی آوازیں ادھر بلند ہوئی ہیں، ادھر فضا نے آواز دی، اے بی بی مرحبا مرحبا، بہت مبارک ہو، ارے میدان کربلا میں آپ کے آقا اور مولا، ارے فرزند زہرا، آپ کے بھائی کے دوست کی آمد ہے۔ کیا کہا فضا؟ کیا حبیب آئے ہیں؟ کہاں حبیب آگے ایک مرتبہ عجیب جملے ہیں، آواز دی، فضا میرے قریب آ۔ فضا گئی، اے فضا، کرے جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا۔ ارے عزیزوں، مقتل نے عجیب جملے لکھے ہیں، فضا آئی، اے حبیب خوشاب حال، ارے زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا، ارے زینب شہزادی تمہیں سلام کہتی ہے۔ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، لیکن علامہ جوادی نے لکھا، ایک مرتبہ حبیب گھوڑے سے اترے، زمین کربلا پہ بیٹھے، خاک کربلا کو اٹھایا، اپنے سر پہ ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، ہائے وہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہیں۔
یہ منزل ہے حبیب ابن مظاہر کی. اس طرح سے پہنچے ہیں کہ زینب سلام کر رہی ہے. اور یہ ایک منزل نہیں، ایک اور مقام، 2 منزلیں زحمت کو ختم کر رہا ہوں. شب عاشور، رات کی تاریکی، اور مولا کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں. نافع بن ہلال تلایا پھر رہے ہیں خیموں کے اطراف میں، دیکھ رہے ہیں کہیں دشمن تو اس طرف سے نہیں آ رہا ہے، اور حفاظت کر رہے ہیں خیام کی. ایک منزل پر پہنچے، ایسے جگہ کہ جہاں ایک بہن اپنے بھائی سے گفتگو کر رہی تھی. کانوں سے سنا، عجیب آواز تھی زینب کی. بھیا تم نے اپنے جانثاروں کو، اپنے صحابیوں کو، یہ جو آئے ہیں انصار، ان کو تم نے آزما تو لیا ہے بھیا؟ ایک درد ہے زینب کا، کیونکہ زینب جانتی ہیں کہ بہت لوگ آتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سب چھوڑ جاتے ہیں. بچی تھی زینب، چھوٹی تھی، دیکھا رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ وہ لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ رسول کے اوپر سب کچھ فدا کر دیں گے. اس کے بعد خود زینب نے دیکھا ہے کہ جسے رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ میری پارے جگر ہے، اس کے در پر تعزیت کے لیے تو نہ آئے، لکڑیاں لے کے آئے جلانے کے لیے. یہ زینب دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد زینب نے دیکھا ہے کہ بابا کی جب شہادت ہوئی ہے کس طرح سے تھے کہ رات کی تاریکی میں مولا کے جنازے کو اٹھایا گیا ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ایک عرصے تک مولا کی قبر چھپائی گئی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، امام صادق کے زمانے میں پتہ چلا ہے. یہ منزل ہے غربتوں کو زینب پہچانتی ہے. اور اس منزل پر کہ جب بھیا حسن کا جنازہ اٹھا ہے تو تیروں کی بارش ہوئی ہے. زینب کو پتہ ہے یہ دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس کے بعد دعوے سے مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں. بھیا تم نے اپنے جانثاروں کو آزما تو لیا ہے. نافع کے کانوں میں آواز پہنچی، اور جیسے ہی آواز پہنچی پورا وجود لرز گیا. کس کو تلاش کرتے کرتے آئے حبیب ابن مظاہر کے پاس. اے حبیب غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ اے حبیب غضب ہو گیا. کیا ہوا نافع؟ شہزادی کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے. شہزادی کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے. سلام کرو حسین کے اس دوست کو. کیسے اعتبار وفا دکھایا؟ ایک مرتبہ آگے بڑھے آئے زہیرقین، نکلو، مسلم ابن اوسدہ باہر آؤ، سعید باہر آؤ، بریر باہر آؤ، ارے سب نکلو، عرفہ باہر نکلو. یہ وقت استراحت کا نہیں ہے، اپنی وفا کا اعتبار دلانے کا ہے. سب اصحاب کو لیا، پیچھے پیچھے اصحاب حسینی، آگے حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر. ایک مرتبہ آئے، جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، آواز دی، اے جانثارو، وفا کا اعتبار دلانا ہے. میں جیسے ہی اشارہ کروں تلواروں کو نکال لینا، اپنے گلوں پر، اپنی گردنوں پر رکھ لینا. ہر ایک نے حبیب کے اشارے پر تلوار کو نکالا، اپنے گلے پہ رکھ لیا. حبیب کی آواز فضائے کربلا میں گونجی، اے شہزادی کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں. زینب ایک مرتبہ دیکھ رہی ہے، اے حبیب کیا ہوا؟ حبیب کس طرح سے کہیں، نہ جانے کس لہجے میں ساری کائنات کا درد حبیب نے اپنے سینے میں سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد آواز دی، شہزادی سنا ہے آپ کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے. اے شہزادی ایک اشارہ کیجئے، ہم اپنے سروں کو بھی کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. ہاں حبیب، ارے یہ شب عاشور تھی، تم نے اعتبار وفا دلا دیا. زینب کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، بھر آیا ہوگا. ایسے میرے جانثار جب تک ہیں، ارے میرے بھائی کو کون کچھ حملہ کر سکتا ہے، کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں کہوں گا اے حبیب، ارے تم نے اعتبار وفا تو دلا دیا، لیکن عصر عاشور تم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا. یہ ایک منزل. اور دوسری منزل اور زحمت کو تمام کر رہا ہوں حبیب ابن مظاہر کی. دوسری منزل وہ ہے کہ جب مولا آتے ہیں اور ابو سمامہ سیداوی اسدی کہتے ہیں کہ مولا یہ وقت نماز ہے، اور مولا آواز دیتے ہیں قد جعلک اللہ من المصلین، تم نے اچھے وقت پر یاد دلایا ہے، جاؤ اب نماز کا اعلان کرو. اور مولا اذان دلواتے ہیں اور نماز کے لیے آمادہ ہیں. یہ وہ منزل ہے کہ جب نماز کے لیے صف آمادہ ہوتی ہے. شہادت جناب حبیب پڑھ رہا ہوں.
آمادہ ہوتی ہے، جب صف آمادہ ہوتی ہے تو اس منزل پر ایک آواز بلند ہوتی ہے، حسین تمہاری یہ نماز قبول نہیں۔ اس وقت کون اٹھتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر۔ کیا کہتے ہیں حسین سے، اپنے بچپن کے دوست سے، مولا آپ نماز پڑھیے، ان خبیثوں کو، ان لعینوں کو میں دیکھتا ہوں۔ آخری جملے میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب آگے بڑھتے ہیں، مولا نماز شروع کرتے ہیں، ادھر مولا کی نماز شروع ہوئی، ادھر حبیب کی جنگ شروع ہوئی۔ مولا نماز پڑھتے جاتے ہیں، حبیب تلوار چلاتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں مڑ مڑ کر کہ مولا رکوع میں ہے، مولا قیام میں ہے، مولا سجدے میں ہے۔ ادھر حبیب کے زخموں پہ زخم لگ رہے ہیں، تلواروں پہ تلواریں لگ رہی ہیں، نیزوں پہ نیزے لگ رہے ہیں، لیکن حبیب پوری طاقت کو سمیٹے ہوئے اپنے بچپن کے دوست کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی حملہ، کوئی تیر، کوئی تلوار مولا تک نہ پہنچے۔ حبیب اپنے جسم کو آگے لے کے حملے کرتے جاتے ہیں، ایک نظر دشمن پر ہے، ایک نظر اپنے بچپن کے ساتھی پر ہے۔ ادھر مولا نے سلام کیا، سجدہ کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ادھر حبیب ارے تورا کے زمین کربلا پہ آئے، اور یہ وہ منزل ہے کہ حبیب نے اپنے دوست کو سلام آخر کہا۔ ہاں حبیب نے یہ نماز پوری پڑھوا دی۔ بازی تو میں ختم کر رہا ہوں۔ اس منزل پر حسین آگے بڑھے اور مقتل کے جملے ہیں، فبان الانکسار علی وجہ الحسین۔ اپنے دوست کے زخمی ہو کر گرنے پر حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ بازیزو حبیب کے سر کو لیا، ارے زخم ہے، خون نکل رہا ہے، کوئی آگے بڑھا، کوئی وصیت حبیب کرنا چاہتے ہو، کوئی جملے نہ تھے، اتنی طاقت نہ تھی کہ حبیب زبان سے کچھ کہتے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، بس میرے مولا کی حفاظت کرتے رہنا، یہ کہہ کے دم توڑ دیا۔ بعزیزو ایک جملہ مجلس ختم ہو گئی، میں کہوں گا حبیب ارے یہ ظہر کی نماز تھی، تم نے پڑھوا دی، ارے عصر کا سجدہ بھی کروا دو۔ پشت فرض پہ حسین ڈگمگا رہے ہیں، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ۔ اے ظہر کی نماز پڑھانے والے، دیکھو نہ جانے کتنے تیر، تمہارا بچپن کا دوست ارے کس عالم میں شمرا آگے بڑھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے ادھر۔ ارے تلہ زینبیہ سے ایک آواز فضائے کربلا میں گونجی، اے پسرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ما جایا زمان، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس وبا سے بشریت کو نجات عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا خاص کر عاشقان حیدر کرار اور عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس بیماری، اس وبا سے محفوظ رکھ۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں پر بھی بیمار ہیں، مریض ہیں مومنین، خاص طور پر اس وبا سے جوجھ رہے پروردگار ان سب کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما۔ میرے والد تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں شعور بندگی، شعور حسینیت اور شعور حیات عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا نظام اسلامی کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔